الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول کریم والمہدی الموعود العظیم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام القدیم والفرقان العظیم، قل هو الرحمن وآمن به وعلیہ توکلنا فستعلمون من ہوا فی ضلال مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور میرے نوجوان قوم اور ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت اور بعد الموت، اس کے جو سلسلے میں یہ بندہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا آیا ہے۔ پہلے جو ہے موت کے بارے میں آپ لوگ سنے ہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا، خدا کا قانون ہے وہ۔ تو آئیے دوسری ایک اس میں ایک فلسفی ہے خدا و تعالیٰ کی کہ ہر ایک چیز جو فخر کرتی ہے اپنے آپ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو اس کے فخر کو یعنی کہ دفع کرنے کے لیے کچھ اور ایک چیز کو پیدا کرتا ہے۔ یہاں بیماری جب انسان کو آ کے انسان کے اوپر جو ہے فتحانہ طور سے فخر کرتی ہے، میں انسان کو میرے قبضے میں لی کر کے فخر، بیماری کو جو پیدا ہوتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے، وہ بیماری کے فخر کو دور کرنے کے لیے موت دیتا ہے۔ موت کیا چیز ہے؟ بیماری کا فخر کو دفع کرنے، فخر کو فنا کرنے کی چیز ہے موت۔ تو یہ جو اصل چیز ہے، تو موت آئی کوئی بھی غمگین نہیں ہونا چاہیے، دل میں تو غم ہوگا، لیکن جو آپ جو پہلے سنے ہی جو بیان، اس میں تفصیل سے آپ کو معلوم ہوگا، اور اس کے بعد کے چند باتیں بھی بولے۔ آج کے ابھی جو آیت کا تلاوت فرمایا وہ 29واں جز میں دوسرے رکوع میں ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی مومن کے جنازے کو ڈھو کے پیچھے جا رہی، یعنی جنازے کے پیچھے جا رہی، اللہ تبارک و تعالی ان کے ایک ایک جو قدم رکھتے ہیں اس میں ان کا گناہ کبیرہ کو جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کبیرہ کو بخشتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مرتبہ! جنازہ اٹھانے والوں کو، جنازہ لے کو جانے والوں کو، جنازے کے ہمراہ چلنے والوں کو کبیرہ گناہ ان کی معاف ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ حدیث کی بات نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے فرماتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے جاتے وقت بات چیت مت کرو، صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے چلو۔ کوئی پڑھنے کا تو نہیں ہے، جاتے وقت ہمیں دنیا کی باتیں نہیں کرنا، کیونکہ ادھر ثواب ملنے کا وقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمارا کبیرہ گناہ یا دور کرنے کا، وہ بخشنے کا وہ وقت ہے، یا ہمراہ جا رہی ہیں تو اس وقت جو ہمیں کیا کرنا کہ صرف خدا کا ذکر، لا الہ الا اللہ کو، نہیں اللہ تو ہے، لا الہ ہو نہیں، ایسے ہی کہے جاؤ، نہیں تو خال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بولتے جاؤ تمہیں، تو ایک ایک قدموں کو بھی ہمارا ایک ایک گناہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ معاف کرتا ہے۔ صغیرہ گناہ بھی نہیں بولا اللہ تعالیٰ، وہ کیا بولا؟ کبیرہ گناہ معاف کرتا ہوں بولا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اعتبار سے جو ہے جب جنازہ اٹھانے میں اتنا ثواب ہے، اور اس کے بعد ہمیں سیدھا قبرستان کو لے جاتے ہیں، تو قبر میں جاتے وقت جو ہے پورے لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ جنازہ جب جا کے رکھے، اس کے بعد موتا کو جو ہمیں اتارتے ہیں، موتا کو قبر میں اتارتے ہیں، اس وقت میں بولنا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، وہ مہدی مراد اللہ، بسم اللہ ملت رسول اللہ وہ مہدی مراد اللہ، یہ بول کے جو ہے وہ میت کو قبر میں اتارنا ہے۔
ہمیں یہاں کیا کرتے ہیں، چیخ پھاڑ کرتے ہیں، معلوم نہیں ہے یہ چیزیں، معلوم نہیں ہے، باریکی ہے، وہ ہر ایک چیز میں باریکی ہے. یہ جو ہے اللہ کی امانت مال اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں، طریقے سے پہنچا، وہ ہر ایک میں بھی دعا ہے. تو جو ہے یہ دعا پڑھ کے اتارنا ہے. دوسرے لوگوں بھی بولو، اتارنے والے بھی بولو، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے وہ. تو اتارتے ہیں، اور اتارنے کے بعد پورے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں قبرستان میں. حکم کیا رسول اللہ کا کہ بیٹھنے کا حکم ہے. خبر کے اندر جو ہے لاش کو اتارتے ہی، یعنی کہ تم لوگ جو کھڑو مت، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. 4-5 لوگ خالی، وہ مدفون کرنے والے، وہ کچھ اس میں جو ہے ہاتھ بڑھانے والے خالی کر سکتے ہیں سوا، باقی پورے لوگ بیٹھ کے خدا کے ذکر میں رہنا. یہاں کیا کرتے ہیں کہ موبائل اٹھا کے تبھی اسے جو ہے کمپنی کا فون آتا ہے، تبھی اسے بیوی کا فون آتا ہے، تبھی اسے بچوں کا جو خیال آتا ہے، اور سیل چلتی رہتی ہے. عزیزان محترم، یہ جو ہے اللہ کا ڈر خوف قبرستان میں آ کے بھی نہیں ہے، خبر کو دیکھ کے بھی نہیں ہے، لاش کو دیکھ کے بھی نہیں، تو انہیں مومن کہاں سے، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوں گے. عزیزان محترم، کہ ہمیں غور کرنے کا مقام ہے. یہ خالی موتا ہو گئی جائے روئے کرے بھائی جو ہے پٹخے آئے، یہ نہیں. یہ چیزوں کو جو فالو کرو، اللہ خوف پیدا کرو تمہیں. اسی طرح مومنوں کے بارے میں اللہ فرمایا ہے کہ ہر قدموں میں جو ان کو کبیرہ گناہ معاف کروں گا. مشرکوں کی موتا کو نہیں جانا. اگر ہمارا بہت کلوز فرینڈ ہے وہ ہندو یعنی کرسچن کوئی بھی ہو، غیر مسلمان، اس کا انتقال ہوا تو غم کے ساتھ اس کے ساتھ غم منانے کے لیے تھوڑی دیر جا کے آ سکتے ہیں. مغفرت کے لیے دعا نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی مغفرت کی دعا کرنے سے منع کیا ہے. محمد تم دعا مت کرو، یہ بے ایماندار ہے، یہ ایمان سے نہیں مرا، بے ایمان سے مرا ہے، بے ایمان سے مرا ہے. اس کے لیے دعا مت کرو، میں دعا قبول نہیں کروں گا. روتے ہوئے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالمین کے لیے دعا کرنے والے، ان کا وسیلہ لے کے ہم دعا کرنے والے. اور ادھر کیا ہے ان کا مقام، کیا دیکھو کہ ان کے چچا کو بھی جو ہے یہ مقام. تو ہمیں مشرکوں کے آج ہم سنے ہی ذرا مقامات میں ہمارے دائرے والے خود جو ہے مشرکوں کے جو ہے میتوں میں شامل ہوتے ہیں، جاتے ہیں، اور مرد بنے کا ہو عورت کا ہو، کہ جا کے جانے خالی نہیں، یا اللہ کہتے ہی اللہ کتنا اچھا آدمی، تو اسے تو معاف کر دے. اعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر مشرک کے لیے کوئی بھی جو ہے مغفرت کے لیے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت بڑا گناہ ہے اس کے اوپر، لعنت ہے اس کے اوپر، کیونکہ نا مشرک ہے، انہیں اللہ کا منکر ہے، کلام کا منکر ہے، اور ہمارے اعتبار سے مشرک ہے انہیں. اس لیے مشرکوں کے موتا مت جاؤ. ان کے جو ہے موت ہوگی تو جا کے کھڑ کے سیدھا جلدی آ جانا چاہیے. اب یہاں جا کے جو ہے نہلاؤ بولتے نہلا کے بھی آ جائیں گے، کیونکہ پہلے مسلمان ہو کے تھی، اب مسلمان ہو کے جو ہے مرنے کی جگہ مشرکوں کو مری، مسلمان ہو کے تھی انہیں ایک زمانے میں. اور جو ہے جب مسلمان سے بدل کے انہیں جو ہے بے ایماندار ہو گئی، انہیں جب کیا ہوا کہ جو ہے ہمیں کہتے ہیں کہ پہلے انہیں مسلمان تھی سنا گئے تو کیا ہے کر کے جاؤ بھائی کھڑ کے آ جاؤ، کون جا کے پانی ڈالو بولا، کون ہلاؤ بولا، کون جنازے میں جاؤ بولا، جنازہ بھی کچھ بھی نہیں وہاں پر. تو ہمیں کیا کرتے ہیں، یہ چیزاں کرتے ہیں، گناہ ہمیں لے کے آتے ہیں، ہمیں اللہ رسول کی نافرمانی ہے، یہ ہمیں کرتے ہی، ہمیں نافرمانی کرتے ہیں. ہمیں چھوڑو بات، اس لیے آئندہ ایسا مت کرو. اگر کرنے والے بھی جو تمہیں مشرکوں کے اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے، فرینڈشپ کے اعتبار سے، خلوص کے اعتبار سے جا کے جو کھڑ کے ان کے جو ہے غم میں شریک ہو کے آ جاؤ.
پورے طور سے جو ہے ہمیں کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد خبر اتارنے کے بعد جو ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، خبر اتارنے کے بعد مردوں کے لیے جو ہے منہ دیکھنے کے لیے کہتے ہیں، تو منہ دیکھتے وقت ایک آیت پڑھتے ہیں، وہ آیت کیا معلوم، تولج اللیلہ فی النہاری، تولج النہار فی اللیلی، تخرج المیتہ من الحی، وتخرج المیتہ من الحی وتخرج الحی من المیتی۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، معنی یہ ہے تولج اللیلہ فی النہاری، یا اللہ تو جو ہے یعنی کہ رات کو دن میں سے نکالتا ہے، اور تولج النہار فی اللیلی، اور جو ہے رات میں سے دن کو نکالتا ہے، پہلے جو ہے دن میں سے رات کو نکالتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جو ہے رات میں سے دن کو نکالتا ہے، پھر کہتے ہیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، یعنی کہ اللہ تعالی میت میں سے جو ہے یعنی کہ مردار میں سے زندہ کرتا ہے، اور تخرج الحی میتی من الحی، یعنی کہ اللہ کہتا ہے کہ جو ہے یعنی کہ زندگی سے، حیات سے اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، میت کرتا ہے، یعنی کہ موت سے اللہ تعالیٰ یعنی کہ حیات دیتا ہے، اور حیات سے موت دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے تَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، زیادہ بے شمار دینے والا، بغیر حساب، بغیر حساب کے دینے والا ہے۔ یہ کب پڑھنا، یہ جب اس وقت پڑھنا جب خبر میں ڈال کے جو میت کا چہرہ دیکھتے وقت پڑھنا۔ اور ایک بار کہتا ہوں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ اذان محترم پڑھتی ہیں ہمیں، یہ پڑھنے کے بعد پورے مستحقات دیتے ہیں۔ مستحقات کیا تو کیا معلوم، مٹھی، ایک ایک مٹھی اور ایک بھانا۔ آج مٹھی ہے، پہلے جو بولا یہ آیت بھی کوئی نہیں پڑھتے ہوں گے، خالی سورت دیکھنا نکلنا، سورت دیکھنا نکلنا، سورت نکلنا، یہ پڑھو، یہ نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد پہلا جو ہے ہمیں جو ہے مشتہ اٹھا کے مٹھی ڈالتے ہیں، کیا بولتے ہیں منہا خلقناکم، اس کے بعد کہتے ہیں فیہا نعیدکم، تیسری مٹھی میں ڈالتے ہیں وہ منہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ پورا بھی سورہ طٰہٰ کا ایک ہی آیت کا 3 جملے ہیں، یہ ایک ہی آیت کے 3 جملے ہیں۔ پہلا منہا خلقناکم، اللہ تعالیٰ جو ہے اس مٹی سے پیدا کیا، اور دوسرا فیہا نعیدکم، اللہ جو ہے اس کو اسی مٹی میں ملا دیا، اور تیسرا کیا کہتے ہیں وَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، دوبارہ اللہ تبارک اسی مٹھی سے زندہ کیا جائے گا۔ یہ 3 جو مشتقات جو ہے ان کے جو ہے سینے میں ڈالتے ہیں، ہر ایک آدمی ڈالتے ہیں، ثواب ہے اس کے لیے بھی، یہ بول کے ڈالنا۔ تو اذان موت ان چیزوں کو یاد رکھو، ضرور یاد رکھو کہ جو ہے ہمیں عورت کا مقام ہے، جب جو ہے مرد کی جو یعنی کہ جو ہے میت ہوتی ہے اسے خبر ڈالتے ہیں، اس کا جو ہے پورا جو ہے خبر کا وہ جو ہے کفن ڈھانپے تک، مٹھی سے مشتقات سے ڈھانپے تک جو ہے وہ اترنے والا وہاں کھڑے رہنا، اس کے بعد اوپر آ کے پوری مٹھی ڈھکلنا، اس کے بعد خبر بند کر دینا، اس کے بعد مہر مرشد جو ہے آ کے مہر لگاتے، مہر کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے بیٹے ابراہیم کو، حضرت ابراہیم کو جو ہے کیا کرے، پانی چھٹکا کے جو ہے مہر کرے۔ ہمیں مٹھی سے کرتے ہیں، پانی سے بھی کر سکتے ہیں، جو ہے وہ سنت رسول ہے، وہ مہر کرنا۔ اس کے بعد جو ہے زیارت فاتحہ ہوتی ہے، زیارت فاتحہ، خبر پوری ہونے کے بعد کہ پورا جو ہے وہ خبر کا پورا جو ہے یعنی کہ تکفین پوری ہونے کے بعد
تخفین کا تکمیل ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں زیارت فاتحہ پڑھتے ہیں. زیارت فاتحہ میں پہلے سورہ فاتحہ ایک بار اور 3 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتے ہیں. اس لیے پڑھتے ہیں مہدویہ کہ جو ہے 3 بار قل کا سورہ پڑھنا یہ قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے. یہ قرآن پڑھنے کے برابر، اس لیے 3 بار قل اللہ احد پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے درود شریف ہے اللہم صلی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلی علی جمیع المرسلین والملائکۃ المقربین وعباد اللہ الصالحین وعلی کل ملک برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ بول کے وہ ارواح کو اس کا نام لے کے پروردگار عالم تو خاتمین کے محمدین کے طفیل سے ان سے بخش دے، ان کو بخش دے. اتنا ہی ہے. اس کے بعد جمع فاتحہ. تو عزیزان محترم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میں آج اس لیے میں بولا یہ 2 پارٹ ہے اس میں، موت اور بعد الموت. یہ 2 کو غور کرو. اس کے بعد کثرت سے یاد کرو زیارت کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے زیارت کرنے کے لیے اس لیے فرمایا تاکہ جو ہے موت کو بار بار یاد کرنے سے روحانی بیماری دور ہوتی ہے، روحانی صلاحیتیں پیدا ہوتے ہیں، خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ زیارت قبر کو جو ہے یعنی کہ اپنی سنت ٹھہرایا. چند لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ جائز نہیں، اسی بیکار کے بحث سے یہ جو 9 سکوں کا بحث ہے ہمیں ان میں جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے کو رسول اللہ نے جو کرے اور اس کے بعد ان کے تابع تابعین اور تابع تام امام مہدی موعود نے کرے وہی لینا ہے ہمیں. صحابہ کرام جو کرے وہی لینا ہے ہمیں. تو آئیے کہ اسی طریقے کے ساتھ جو ہے ہمارا یعنی کہ یہ چیزاں کے اوپر غور کرنا اور چیزوں کا جو معلوم نہیں ہے، جو بیانات جو سنتے ہیں کہ دوسرے مختلف بیانات سے بھی ایسے جو بیانات میں جو عالم بھی یہ بندے کے جیسا نہیں اور دوسرے عالمان بھی جو کہے تو اچھے پوائنٹ کو نوٹ کر دینا فوراً. کیا کیا دعائیں کب کب پڑھنا کیا پڑھنا بول کے دینا تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کو بھی جو ہے اس کا توفیق عطا فرمائے گا. کیونکہ ہر ایک اعتبار سے اس میں جو ہے نیکیاں بھی ہے اور ثواب عظیم بھی ہے اور جو ہمارا کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرما. یا اللہ اب تک اتنے لوگ ہیں جو یہ قریب جو حالات میں کم عمر سے لے کے بڑے تک جو ہے گزرے ہیں، یا اللہ ہم کو مغفرت عطا فرما. مومن مسلمانوں کو پروردگار عالم ہم کو نیک دینے کو مقام عطا فرما. اسی طرح جو ہے ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیری جو ہے دیدار سے مشرف عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ بھی 17 منٹ ہوگا. 18